बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मरियम रियाज वट्टू साहबा हैं जो कि बुशरा बीबी की बहन हैं और इनका पहले भी एक आध इंटरव्यू आप देख चुके हैं, लेकिन इस वक्त इनकी बातचीत आपके सामने लाना इसलिए ज़रूरी है कि अब बुशरा बीबी को एक तो कई महीने हो गए, उन्हें एक ऐसी जेल में रखा गया है जो पाकिस्तान के कानून, आइन, इखलाकियात हर लिहाज से किसी सूरत वो चीज़ पूरी नहीं उतरती। एक तरफ एक घटिया केस चलाकर ये फैसला लिया गया अदालत से कि उनका जो निकाह है वो इमरान खान के साथ इस्लामी नहीं है, जायज़ नहीं है। उस निकाह की एक तरह से तनसीख करवाई गई जो कि एक बड़ा बहुत ही घटिया, और मैं यही कहूँगा कि पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसा मुकदमा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। और दूसरी तरफ मुनाफकत चेक करें कि अब जिस शख्स से एक तरफ कहते हैं निकाह दुरुस्त नहीं है और उससे इमरान खान साहब से उनके निकाह की तनसीख करवाई गई, फिर उन्हीं के घर के अंदर जबरदस्ती बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर, इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर उसी घर को सब जेल बनाकर जबरदस्ती वहां उनको रखा गया है। हर तरह का जुल्म सितम किया जा रहा है, कैमराज लगाए गए हैं, बार बार उनकी सेहत खराब हो रही जो उन्हें खाना दिया जा रहा है। मैंने भी यहाँ कुछ डॉक्टर्स के साथ बात की, उन्होंने भी मुझे कुछ चीजें बताई हैं, लेकिन पहले हम चलते हैं मरियम रियाज वट्टू साहबा की तरफ जो कि बहन है बुशरा बीबी की। और उनका तारफ सिर्फ मैं आपको ये करवा देता हूँ, बाकी तो वो अपने बारे में आपको बताएंगी कि वो एक इंटरनेशनल लेवल की एकेडमिशियन है। यूनिवर्सिटीज़ के साथ और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ उन्होंने काम किया, एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंक्लूजन, और जो भी आजकल की इंटरनेशनली जो एजुकेशनल एकेडमिक एनवायरनमेंट के अंदर जिद्दत आ रही है उसको वो स्टडी करती हैं। अपना पीएचडी भी तकरीबन आखिरी मराहल में है उनका, और उसके अलावा दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस टाइम भी वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर वहाँ के जो मैं ये कहूँगा पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर सर्व कर रही हैं। पाकिस्तान में भी सर्व किया, तो बेशतर मुल्कों के अंदर उन्होंने दरसो तदरीस से रिलेटेड ही अपनी जिम्मेदारियां निभाई हुई हैं। लेकिन हमारे साथ आज वो बुशरा बीबी की बहन की हैसियत से या बहन के जो उनका रिश्ता है उस हिसाब से हम उनको इंटरव्यू कर रहे हैं और उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी मरियम रियाज वट्टू साहबा। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, थैंक यू। मरियम साहबा, मैं जानना चाहता हूं क्योंकि हाल ही में आपका ट्वीट भी मेरी नज़र से गुजरा और जिसमें आपने बहुत अब तो डिटेल में आपने बताया कि उनको, जब आपका मैंने ट्वीट पढ़ा तो एक्चुअली मैं किसी डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था, उनको मैंने आपका ट्वीट दिखाया तो उन्होंने भी मुझे कुछ बताया, वो मैं बाद में शेयर करता हूँ। पहले आप मुझे बताइए कि ये जो जहर की पहले भी उनको एक दफा खाने के अंदर कुछ दिया गया, अब दोबारा आपने ये बताया ये बार बार हो रहा है, इसके बारे में हमें बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली और ये सब कुछ है क्या? डॉक्टर साहब थैंक यू। ये जो अभी मैंने कल बल्कि आज सुबह ट्वीट किया, उसको मैंने काफ़ी रिसर्च करके और डॉक्टर से बात करके, और जैसे आपने भी कहा तो वन ऑफ माय कज़न इज़ वेरी सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन यूएसए, उनसे मैंने कंसल्ट किया और डॉक्टर से पूछा, शौकत खान के डॉक्टर आसिम जो खुद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनसे भी आज बात हुई, डॉक्टर फैसल से भी बात हुई, और उन सब के साथ मैंने ये चीज़ें डिस्कस की और फिर मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया जो आपने कहा, जैसे कि वो बहुत डिटेल्ड है, वो इसी वजह से डिटेल्ड है कि लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो एपिसोड है ये स्टार्ट हुआ था जब बुशरा बीबी इनिशियली अरेस्ट हुई थी, तकरीबन अब 2 महीने होने वाले हैं। तो उसके अरेस्ट के 4-5 दिन के बाद ही इन्होंने उनको कुछ खाना दिया था जो कि उस वक्त हम लोगों ने ये कहा था कि दैट वाज वेरी एसिडिक, और उनको समझ नहीं, जैसे उन्होंने खाया था उनका मुंह, गला, मैदा सब जल गया, इतना जल गया कि उनसे उसके बाद पानी तक नहीं पिया जा रहा था और कुछ फॉलो नहीं कर रही थी, और 10 दिन उनको एक्सेस नहीं दी गई, बेटी, लॉयर्स, किसी को भी फैमिली को मिलने नहीं दिया गया। और मेरा ये ख्याल है कि वजह यही थी कि कोई टेस्ट ना हो जाए और पता ना लग जाए कि उनको क्या दिया गया खाने में। तो वी वर वेरी पजल्ड कि ये अगर जहर उस तरह का होता कि एकदम फौरन असर कर लेता और जानलेवा होता, लेकिन उनको जो भी दिया गया उसकी वजह से जो तबीयत उनकी खराब हुई। और फिर डिस्पाइट अ पिटिशन जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की, खान साहब ने अपनी बहन को कहा, उन्होंने पिटिशन फाइल की जिसमें कहा गया कि जी आप शौकत खानम के डॉक्टर्स को दिखाने दें। अभी तक डॉक्टर साहब आप हैरान होंगे ये सुन के कि उनको किसी डॉक्टर को नहीं दिखाने गया। एक सरकारी जूनियर डॉक्टर को बुलाया गया था बुखार और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए,
لیکن جو ان کا ایشو جو انہوں نے بتایا, اچھا اب کیونکہ وی ور پزلڈ کہ ان کو کیا ہو رہا ہے, ابھی ان کی جو وہ منہ میں چھالے وغیرہ تھے وہ تو ختم ہو گئی, لیکن طبیعت ان کی ویسے نہیں سنبھلی جیسے پہلے تھی. لاسٹ ویک میں پھپھو اور ریلیٹیوز کچھ اور بھی ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ شی از ناٹ ویری ویل, آلدو شی ہیز ریکورڈ بٹ شی از ناٹ ویری ویل. تو میں نے وہ جو بیسس آف سمٹمز جو ابھی بھی ان کو پہلے بھی تھے, تو میں نے اس پہ یہ اپنے جو کزن ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ پاسبلی what has been given to her or what is being given to her which will create such symptoms. تو اس کی بیس پہ جو آج میں نے ٹویٹ کیا ہے which very much آپ کو یہ ان کی حالات دیکھ کے ان کے جو سمٹمز ہیں, میں نے بار بار اس ٹویٹ میں بھی مینشن کیا کہ یہ سمٹم ان کو ہیں جو انہوں نے ایکسپلین کیا. ان کی جو اسپوکس پرسن ہے مشال, انہوں نے بھی باہر آ کے بتایا, جو ان کے لائر ہیں پنجوتا صاحب, انہوں نے بھی آ کے بتایا کہ ان کو ایسیڈک کھانا دیا جائے, ان کو جلن. اب اس میں جو اب لوگ کہیں کہ اچھا وہ بہتر ہو گئی ہیں, جو چیز مجھے کل پتہ لگی اور جس سے میں بہت گھبرائی اور میں نے یہ دوبارہ ٹویٹ کیا کہ یہ جو دس کائنڈ آف پوائزننگ, اس کا جو اثر 1-1.5 مہینے کے بعد شروع ہوتا ہے وہ بہت ڈینجرس ہے. تو جس نے بھی یہ پوائزن کا میتھڈ سلیکٹ کیا اس نے بڑی کننگلی یہ میتھڈ سلیکٹ کیا کہ اس کا اثر سلولی ہوگا اور 1-1.5 مہینے کے بعد یہ ایکسٹینسو ہو جائے گا. اور کیا ہوگا کہ جو ان کے سٹمک اور انٹیسٹن کے درمیان جو جہاں سے کھانا پاس ہوتا ہے وہ نیرو جگہ ہوتی ہے, اس پہ لیئرز آف اس طرح ہیلنگ کے دوران اس طرح کی لیئرز بن جائیں گی جس سے وہاں پہ obstruction, یعنی وہ جو کھانے پاس کرنے کی جگہ میں obstruction آ جائے گی, جس کی وجہ سے ان کا کھانا پراپرلی ہضم نہیں ہوگا اور بلڈ اور انیمیا جس میں لو بلڈ ہیموگلوبن اور اس طرح کی سچویشن کاز ہوگی, جس سے وہ آہستہ آہستہ ان کی صحت متاثر ہو جائے گی اور وہ بہت بیمار ہوں گی. اور اگر ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے تو جب وہ بیمار ہوتی ہیں ان کی صحت, تو انہوں نے یہ کہنا تھا کہ جی جیل میں رہنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے صحت پہ اثر ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جب بشرا بی بی کو پہلے ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ بتائیں کہ میں جب جیل میں آئی تھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, نہ میں ڈائبیٹک ہوں, نہ میں مجھے ہائپر ٹینشن ہے, کچھ بھی مجھے ایشو نہیں ہے صحت کا, جب وہ جس دن پہلے دن ہوئی. تو جب ڈینجرس سچویشن ہے کہ اس کو کور کرنے کے لیے جو ان کے ساتھ کیا گیا, ابھی تک کوئی میڈیکل اسسٹنٹ, جیسے ہم نے ریکویسٹ کی کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو دیکھنے دیں, تو ابھی تک کسی ڈاکٹر کو الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ بشرا بی بی کا جو ہے کوئی معائنہ کر سکیں جا کے. دس از ویری الارمنگ. اور اس میں نے پی ٹی آئی کے جو آپ کے کور کمیٹی کے کافی سارے ممبرز جن کی میرے پاس نمبرز ہیں, ان کو میں نے پہلے بھی کہا تھا اینڈ دے ور سلو ان ریئیکٹنگ, اور میں نے کل بھی ان سب کو میسیجز کیے ہیں اور ابھی تک تو مجھے اس پہ کوئی ایکشن نظر نہیں آیا ان کی طرف سے. اب پھر وہ کہیں گے جی ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, یہ کریں گے. وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ جھوٹ بول بول کے اپنے چیخے مار مار کے جھوٹ بولتے نہیں تھکتے, اور آپ سچ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, یہ کئی دفعہ رسپانس کا تو ہماری ہے غلطی, ہماری نالائکی ہے, وہ اس طرح سے ہم نہیں دے پاتے, آپ کی بات درست ہے. اگلی بات جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, اصل میں جب آپ نے یہ ٹویٹ کیا تو میں کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, جب میں نے یہ ٹویٹ دیکھا تو انہوں نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ دیر از اے پاسبلٹی, حالانکہ ان کو وہ پاکستانی نہیں ہیں جن کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ آپ کا ٹویٹ انگلش میں تھا اس لیے میں انہیں پڑھا بھی سکا انہیں اور خود بھی پڑھ کے بتا سکا. تو جو ان کا اوپینین تھا وہ یہ تھا کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ ان کو بلیچ دیا جا رہا ہے. یہ جو میں عام ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں, جو عام لوگ سن رہے ہیں ان کو سمجھ آئے کہ بلیچ جس سے کپڑے دھوتے ہیں اور وہ ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے ہر جگہ, اور وہ الکلائن ہوتا ہے. وہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا, نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ کیمسٹ ہوں, یہ ان ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ الکلائن ہوتا ہے, یہ ایسیڈک ہوتا ہے. آپ عام لوگوں کے لیے اس کو سمجھ آئیں تو وہ اگر اس کی تھوڑی کوانٹٹی دینی شروع کی جائے تو یہ پیشنٹ کو امیڈیٹلی پتا بھی نہیں چلے گا, لیکن اس کی تباہی نکل جائے گی. اس پیشنٹ کے لیے یہ لائف تھریٹننگ ہوگا اور اس پیشنٹ کی ایونچولی موت ہو جائے گی. جب آپ خدا نخواستہ اس کو اگر لگاتار یہ دیتے رہیں, تھوڑی ڈوز میں دیں گے تو اس کو افیکٹ بھی کافی دنوں کے بعد, زیادہ ڈوز دیں گے تو فوراً پتہ لگے گا, تھوڑی تھوڑی ڈوز دیں گے تو بہت دنوں کے بعد افیکٹ آئے گا. تو یہ مجھے آج ایک ڈاکٹر صاحب نے بالکل, تو وہ جو بلیچ وغیرہ وہ بھی ہائیڈروکلورک ایسڈ ہی ہوتا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے. اب یہ دیکھیں انہوں نے جو ان کو انیشل دیا نا, تو شاید ان سے اوور ڈوز ہو گیا, کیونکہ وہ ایک دم سے بہت ابرپٹ ریئیکشن تھا, جو ان کا منہ جل گیا, تھروٹ جل گیا اور میدا جل گیا, تو وہ ابرپٹ ریئیکشن تھا. کیونکہ کبھی یہ ڈالنے میں انہوں نے وہ انیشلی دے رہے تھے, اور ابھی جیسے بشرا صاحبہ نے خود 2 دن پہلے جب وہ جیل میں تھی, انہوں نے خود بھی صحافیوں کو بتایا کہ وہ جب افطار کرنے کے لیے انہوں نے اپنا شہد ڈالا تو اس میں بھی کچھ ڈالا گیا تھا. تو یہ بڑی الارمنگ
سچویشن ہے. اور میں ان لوگوں سے جو ان کی وہ کسٹڈی میں ہیں, اگر خدا نہ خاصا ان کو ہو جاتا ہے تو الزام تو ان کے اوپر ہی آئے گا جن کی کسٹڈی. تو ان کو چاہیے اچھا یہ کہ بتائیے مجھے جی بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ ظاہر ہے وہ اتنی جب سے وہ جیل میں وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ انہیں ڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے یا جو بھی لیگل جیل بنتی ہے جی ان جی کی جو بھی جھوٹی سزا ان کو دی ہوئی ہے اس میں, لیکن زبردستی ان کو گھر پہ رکھا گیا ہے جی اور ایک طرح سے یہ فیلنگ دی گئی ہے جیسے ان کو بڑی کسی باہر یہ جھوٹی فیلنگ دی گئی ہے کہ بڑی انہیں آسائش میں. آپ کو اور ہمیں تو پتا ہے کہ ان کو کس حالات میں رکھا گیا اور ان کو جی ملاقات تک کرنے کا. میں صرف ناظرین کے لیے, آپ کی والدہ بہت ضعیف ہیں اور وہ بیمار بھی ہیں, جی کیا والدہ سے انہوں نے ابھی تک ان کو بات کروائی؟ کیونکہ آپ کی طرف سے ظاہر ہے ریکویسٹ بھی ہوئی ہوگی, والدہ بہت ضعیف ہیں, بیمار ہیں, اور آپ چاہتی بھی تھیں کہ وہ والدہ کو مل کے جائیں, لیکن انہوں نے انکار کیا کہ اس ٹائم اگر میں باہر آئی, جو مجھے پتا چلا, کریکٹ کیجیے گا مجھے, تو سارے جی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ برے وقت میں خان صاحب کو چھوڑ کے شاید باہر جی چلی گئی ہیں, تو اس لیے وہ حالانکہ آپ سب پوری فیملی چاہتی تھی کہ وہ ایک دفعہ والدہ کو مل لیں کیونکہ بہت بیمار ہیں اور ضعیف ہیں, تو اس کا ذرا تھوڑا سا بتائیے گا مجھے. ڈاکٹر صاحب میں نے واقعی ان کو کہا تھا کیونکہ کافی عرصے سے امی کی ملاقات نہیں ہوئی اور امی بیچ میں کافی اور بھی زیادہ بیمار ہو گئی تھیں, ہاسپٹلائزڈ بھی رہیں پچھلے سال کے آخر میں. مطلب وہ اس اسٹیج میں ہیں کہ ظاہری بات ہے ان کو ایشوز ہیں, لیکن وہ پھر ہاسپٹلائز بھی تھیں. تو میں نے کہا ان کو کہ آپ آ کے امی کو مل جائیں, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, پھر کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں آ گئی تو انہوں کہنا ہے, اور انہوں نے کہا میں خان صاحب کو چھوڑ کے نہیں آ سکتی. میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو اریسٹ کر کے بھی ڈال دیں گے تو خان صاحب تو پھر بھی اکیلے ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن میں کچھ بھی ایسا نہیں کروں گی کہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے کہ میں اپنے خاوند کو مشکل میں چھوڑ کے تو میں چلی گئی ہوں. حالانکہ میرا یہ تھا کہ ٹیمپریری آ جائیں امی کے پاس, کیونکہ وہاں بھی خان صاحب تو جیل میں تھے, یہ گھر میں اکیلی تھیں, لیکن انہوں نے ریفیوز کیا. انہوں نے کہا نہیں, آئی ول ناٹ کم. سو الحمد للہ شی اسٹینڈنگ بائی ہر ہسبینڈ, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. لیکن میری صرف یہ ریکویسٹ ہے پارٹی سے بھی اور ورکر سے بھی کہ جہاں پہ آپ خان صاحب اور باقی اسیران کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ڈونٹ فرگیٹ that this woman, یہ عورت بھی آپ لوگوں کے لیے جو اپنے خان بالکل بالکل بالکل. اور بالکل اور اور جو ہمیں پتا ہے, جس طرح کی ہمیں سب کچھ بتایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ خان صاحب جو ہیں, ہمیں مطلب کہ پاکستان کے پورے میڈیا کو, اب مجھے تو جی خیر کیا بتانا تھا, آپ کو کیا بتانا تھا, کہ عمران خان کو پکڑیں گے اور وہ 10 دن میں جو ہے وہ ڈیل مانگیں گے, اور انہوں نے کیونکہ جیل کبھی کاٹی نہیں تو جب ان کو جیل میں ڈالیں گے تو دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. پہلے یہ جی کہا گیا. اس کے بعد جب وہ اس پہ بھی نہیں مانے تو پھر بشا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا کہ اب ظاہر ہے ان کی بیوی ہیں, تو ہر شخص اپنی فیملی کے لیے سوچتا ہے, ہر شخص کی کمزوری ہوتی ہے اس کی فیملی, جی اور بشا بی بی پر یہ سارے جو ظلم و ستم ہیں, انہیں جن حالات کے اندر, میں یہی کہوں گا کہ جو گھٹیا ترین سلوک اس ٹائم کیا جا رہا ہے کہ نہ کوئی ملاقات ہو رہی ہے, نہ ابھی تک میرا خیال انہیں ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں ملی جو آپ ریکویسٹ نہیں کرتے ہیں بار ڈاکٹر بار. کو اچھا, نہیں پھر دکھا. فون پہ مدر سے بات نہیں کروائی گئی, ابھی تک آپ سے بات نہیں کروائی گئی, آپ نے بہت دفعہ ریکویسٹ کی ہے. سو ان سارے حالات میں آپ کی کیونکہ بہن ہے, آپ ان کو جانتی ہیں, میں بھی انہیں جانتا ہوں, اسے مجھے تو پتا, لیکن میں ناظرین کے لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے. آپ کی بہن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب الحمد للہ آپ تو ان کے ساتھ اپنے ٹائم بھی گزارا, وہ ان کے بڑے اسٹرانگ ایمان ہے ان کا الحمد للہ, اور ان کو اریسٹ سے پہلے بھی ٹارچر اور اس چیز سے ڈرایا گیا کہ جب اریسٹ ہوگا تو ٹارچر ہوگا اور یہ ہوگا, اور یہ جس کیفیت سے وہ گزری ہیں, جو ان کی طبیعت, آپ سوچیں کہ آپ کا منہ, آپ کا گلا, آپ کا معدہ اتنا وونڈیڈ ہو کہ آپ پانی بھی نہ نکل سکیں, اور آپ 8-10 دن کچھ کھا نہ سکیں, تو اسٹارویشن ہی ہو گئی نا کہ آپ کو بھوک سے گزارا جائے 8-10 دن, آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ دی جائے, تو یہ بھی ایک ٹارچر ہے. پھر آپ کو کسی سے ملنے نہ دیا جائے, کسی کو پتہ نہ لگے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ گزار رہی ہیں, ابھی بھی ان کو پتہ ہے کہ ان کو کسی وقت بھی ابھی بھی وہ ڈینجر میں ہے, چاہے وہ سلو فوڈ پوائزننگ ہے, چاہے وہ یہ اس طرح کا ہائیڈروکلورک ایسڈ سے ان کی پوائزننگ ہے, تو ان کو پتہ ہے اور وہ کھڑی نہیں ہے. اور میں تو یہی ریکویسٹ کروں گی آپ کی پارٹی سے اور ورکر سے کہ آپ لوگ, پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ the urgency, the way you should raise it, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں چپ ہیں, مطلب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آئی کہ تھنک ابھی تک لوگ شاید کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے, کیونکہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ ہمارا ایک کلچر ہے, ہمارے ہاں ایک رکھ رکھاؤ ہے کہ خواتین کے ساتھ ایسے برے سلوک کیے نہیں جاتے.
تو آئی تھنک آپ جو بتا رہی ہیں، کیونکہ آپ کو تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ملتی ہے، آپ کو تو وہاں پہ فرسٹ ہینڈ پتا ہے، ان کی لائر ملتی ہیں، بیٹی ملی ہے، تو آپ کو پتا ہے. میرا خیال دوسرے لوگ اس کو شاید ابھی تک کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے کہ واقعی ہم اس حد تک بھی نیچے جا سکتے ہیں کہ عورتوں کو ایسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور زہر دے سکتے ہیں. تو آئی تھنک شاید یہ جو کمپریہینڈ کرنے کا جو پرابلم آ رہا ہے. ادروائز تو بشرا بی بی تو خان صاحب کی وائف ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے شخص کے لیے وہ محترم ہیں. ایون وہ کوئی اور بھی ہوتی تو یہ ظلم جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ اگر واقعی لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے تو ضرور ریئیکٹ کریں لوگ. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یہی لگتا ہے کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں بہن ہو کے تو میں شاید اس کے اوپر زیادہ بول رہی ہوں یا ایگزیجریٹ کر رہی ہوں، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کوئی چیز ایگزیجریٹ نہیں کر رہی ہوں. میں تو بلکہ شاید مجھے جس طرح، میں بھی اپنے آپ کو بلیم کرتی ہوں، پاکستان میں ہوں نہیں، میں جو شاید جس طرح میری، دیکھیں میڈیا ایکسس جیسے آپ سے، نہیں اگر آپ ہوتی تو آپ بھی جیل میں ہوتی. جی شاید بالکل اتنی بھی شاید آواز نہ اٹھا سکتی. لیکن ڈاکٹر صاحب، جن لوگوں کو اتنا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا خان صاحب کی وجہ سے، وہ میرا گلہ ان سے ہے کہ وہ تو اٹھا سکتے ہیں آواز. میرے تو دیکھیں نہ میں ابھی میڈیا میں ہوں اتنا، آپ لوگوں کے آپ نے بات سن رہے ہیں، آپ نے انوائٹ کیا، آپ نے اس پہ بات کی، تو جن لوگوں کو کرنی چاہیے کہ خان صاحب کی وائف ہیں، خان صاحب اندر ہیں، وہ جیل میں ہیں، ان کو کون ان کے پیچھے جائے گا؟ بیٹیاں ہیں ان کی، ان کو ہم لوگ نہیں چاہتے بھی، بیٹی جاتی ہے ملنے، لیکن ہم لوگ نہیں چاہتے کہ وہ بیٹیاں ہیں تو وہ میڈیا میں آئیں یا وہ اس طرح کریں. فیملی کا وہ ہے ہی نہیں کچھ ایسا. مجھے بھی اب ظاہری بات ہے کہ اس مجبوری میں کہ بہن کے لیے میں بولوں تو آئی کم ٹو دا میڈیا، ورنہ ہمیں کوئی اس طرح میڈیا یا اس کا شوق نہیں ہے. تو یہ چاہیے، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کور کمیٹی میں اس کو اٹھائیں. شور میں بھی اٹھاؤں گا. میڈیکل ریکویسٹ جی شوکت خانم سے، ڈاکٹر فیصل سے آج میں نے بات کی، ڈاکٹر عاصم سے بات کی، دے آر ریڈی. لیکن ہمیں جو ہے میں نے ادھر سے ڈاکٹر سلمان صفدر، آج وہ بیٹی جو ان کے دماغ کو بولا کہ اب ان کے بشرا بیوی کے دماغ کو بولا کہ ڈاکٹر جو سلمان صفدر صاحب سے کہیں کہ ارجنٹ پٹیشن دوبارہ کریں اور ایکسس دیں. کیونکہ جب میں نے یہ پڑھا اور ڈاکٹر سے مجھے یہ پتا لگا کہ 1.5 month کے بعد تو یہ سیریس سچویشن ہو جائے گی اور کسی کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ ہو کیا رہا ہے. دس از دیٹ کائنڈ آف پوائزن. میں سمجھ گیا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بشرا بی بی کا عمران خان صاحب سے نکاح ہوا، آپ کی بھابھی وہاں پر تھیں، آپ کے بھائی تھے غالباً، یا پوری فیملی تھی وہاں پر، فیملی کے دوسرے لوگ تھے، تو آپ کو تو سارا کچھ پتا ہے. اس کے بعد یہ جو گھٹیا کیس ان کے خلاف چلایا گیا، جس سے ظاہر ہے ان کے بچوں کو بھی تکلیف ہوئی، آپ کو بھی تکلیف ہوئی، پوری فیملی کو تکلیف ہوئی، اور یہ گھر کے جو سرونٹس تھے ان کو استعمال کیا گیا، ان کے سابقہ شوہر کو ظاہر ہے مار کٹائی کی ہوگی، پریشر ڈالا ہوگا، سب کچھ کر کے استعمال کیا گیا. آپ ایک بہن کے طور پر، آپ ایک پاکستان کی بیٹی ہیں، بشرا بی بی کی بہن ہے لیکن اس سے ہٹ کے آپ پاکستان کی بیٹی بھی ہیں. آپ کی کیا فیلنگ تھی جب آپ یہ کیس چلتا ہوا عدالت میں دیکھ رہی تھی؟ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر کسی کی بھی بہن بیٹی کے لیے اس طرح کی باتیں اور کیسز پاکستان میں چلائے جائیں گے؟ انیمیجنیبل ڈاکٹر صاحب. لیکن اس میں دیکھیں ایک پرسنل لیول پہ میری بہن کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کا تو ایک اور ہی لیول، ایک آپ کو پتہ ہے افسوس کا ہوتا ہے. وہ بھی اتنی باپردہ خاتون اور اتنی پائس، پتہ نہیں کیسے اس نے اس آزمائش کو، میں کہتی ہوں وہی اللہ کے اوپر یقین ہے. میں تو ابھی بھی بات کروں تو مجھے رونا آ جاتا ہے اس کا سوچ کے. لیکن انیمیجنیبل یہ چیز کہ انہوں نے اپنا اور ملک کا اور ہم سب کا کیسے مذاق بنوایا انٹرنیشنل میڈیا پہ، انٹرنیشنل لوگوں پہ، دشمنوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، سب کے سامنے. میں یو اے میں ہوں، یہاں پہ عربک اخبار میں ان کی ٹرانسلیشنز مجھے لوگ بھیج رہے تھے کہ یہ اس طرح، جو مجھے جانتے تھے افسوس کر رہے تھے. لیکن مجھے ساتھ ہی لگ رہا تھا کہ کتنا بڑا مذاق انہوں نے اور کتنی انسلٹ انہوں نے پاکستانی قوم کی کرائی ہے، اس طرح کا بیہودہ کیس بنا کے، اتنے لو لیول کیس بنا کے. مجھے تو جس بندے نے بھی یہ کیس بنایا نا، مجھے تو کبھی میں تو یہ سوچی کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. مطلب میں تو اس حد تک، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے رینک اینڈ فائل میں I don't know which kind of people are there have come to be in the position کہ وہ اس طرح کے کیسز بنا کے, but that person cannot be a Muslim. I just cannot believe کہ ایسا گھٹیا کیس کوئی بنا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بڑی بےزتی کرائی انہوں نے پاکستان کی.
बुशरा बीबी के नहीं करे, उनकी अल्लाह ने इज्जत और बढ़ा दी है कि इस एक औरत को, मासूम औरत को, पाकबाज औरत को इन्होंने इस टॉर्चर से गुजारा, वो तो अल्लाह ताला उनकी इज्जतें और बढ़ाएगा। लेकिन जिन्होंने ये किया है वो कहाँ पे जाएंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैंने पहले भी हमेशा मैं ये कहती हूँ कि मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में दोनों में उनको अजाब देगा। आपका उनके साथ बचपन गुजरा है, आपकी बहन है, कोई ऐसी चीज जो हमसे शेयर करना चाहें उनके बारे में, अदर देन दिस? ये एक एट्रोसिटी तो है, ट्रेजेडी तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो खान साहब की बीवी हैं, बहुत सारे लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। आप बताइए कि आपका क्या, मीना बहन है तो आप बताइए कि आपका उनके बारे में कोई ऐसी याद बचपन की, कोई ऐसी चीज जो आप हमसे शेयर करना चाहें अपनी बहन के बारे में। वो डॉक्टर मुईद ने भी पूछा था तो आई जस्ट कैन नॉट इमोशनल हो जाती हूँ हमेशा बात करते हुए उनके बारे में, क्योंकि एक बड़ी इनोसेंट सी सोल है वो। और अभी तो लाइफ की जब मुसीबतें आती हैं तो कैसे कैसे चीज़ों से हम गुजरते हैं। तो मैं हमेशा जब आप बचपन की या पुरानी यादों की बात करते हैं तो मुझे बहुत इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी, क्योंकि वो एक बड़ी वो जैसे ना मासूमाना, और सुना उसकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई। तो मुझे ये याद है कि वो जब हंसती थी तो मेरे अबू देख के उनको मुस्कुराते रहते थे, क्योंकि उनकी हंसी बड़ी खूबसूरत होती थी। तो my father used to just look at her and keep smiling, and my father used to have a beautiful smile. जो वो हंसती थी तो अबू उनको देख के, क्योंकि वालिद से वो बड़ा प्यार करते थे हमें, तो वो अबू उनको देखे ना बड़ी खूबसूरत, तो मुझे वो लम्हात याद आ जाते हैं कि जब वो बड़ी मासूमाना से शरारतें कुछ करके तो हंस रही होती थी और अबू उनको देख के हंस रहे होते थे। तो वो बड़े प्यारे लम्हात होते हैं। डॉक्टर साहब आप दुआ करें, आज भी इफ्तारी में इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर क्यों जाएगा। तो जी। मुश्किल वक्त है लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई पैगाम देना चाहें आप पाकिस्तान की औरतों को, बुशरा बीबी की बहन के नाते, एक पाकिस्तानी बेटी होने के नाते, कोई आप पैगाम देना चाहें पाकिस्तान की औरतों को? बिल्कुल देना चाहती हूँ डॉक्टर साहब। इट्स अ वेरी वियर्ड जो रिएक्शन मेरे वहाँ पर, मैंने पहले डॉक्टर मुईद से बात की थी तभी आगे, मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब इतना बड़ा केस एक औरत के खिलाफ हुआ तो ये जो ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, आपने भी एक अपने वीलॉग में बोला, वो सो रही हैं, अभी तक सो रही हैं, उठते क्यों नहीं है? जब एक और अब मुझे नहीं समझ आती कि उनको ये लगता है कि जी एक पर्दादार औरत है तो वो एक डिफरेंट लीग है, और एक जो नहीं पर्दादार औरत होगी तो एक डिफरेंट लीग है। एक खातून तो खातून है। आप अगर पर्दा करें तो ये तो नहीं हो जाता कि आप कोई एक बहुत दकियानुसी और वो बन गए हैं और आप वो लीग से बिलोंग नहीं करते। आई थिंक बहुत सारी पर्दादार औरतें हैं, बहुत बल्कि इसमें तो ड्रेस हैज नथिंग टू डू विद हाउ यू थिंक and how you believe. It's a reflection of how you want to dress and want to project yourself. But ये it doesn't mean कि आप एक certain tag लगा दें एक औरत के ऊपर कि अगर वो पर्दा करती है, निकाब करती है तो वो कोई बहुत ऑर्थोडॉक्स दकियानुसी उस तरह की खातून है, और अगर हम पर्दा नहीं करेंगे तो हम बहुत सो कॉल्ड मॉडर्न हैं और हमें बहुत कुछ पता है। तो इट डजंट हैव टू बी दैट वे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप देख रहे हैं कि एक औरत के साथ ऐसा हो रहा है तो व्हाई यू नॉट रेजिंग योर वॉइस। एक छोटा सा 5 लोगों को निकल के, और ये दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो पीटीआई की विमेन विंग है ना, मेरा उनके लिए भी एक मैसेज है कि वो किधर सो रहे हैं। मीन एवरीबडी सीम्स टू बी स्लीपिंग। ये तो एक वो राइट्स की बात है जिसमें आपको अपनी जो है ना आवाज उठानी चाहिए। तो दिस विल बी माय मैसेज फॉर ऑल द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये इनको भी इम्पैक्ट करेगा। मैंने कहा कि ये जो केस है, खासतौर पे इद्दत वाला केस, इसमें तो कोई भी शौहर 5-6 साल के बाद आके, 10 साल के बाद आके कह दे कि नहीं जी ये तो जो है ना इद्दत पूरी नहीं हुई थी, तो ये दूसरा जो निकाह हुआ है इसको नलिफाई। तो सारी औरतें डेंजर में हैं, सिर्फ बुशरा बीबी नहीं है। आपके सभी जो डेंजर में, हैं जी इसके सभी ऊपर डेंजर में। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो दिस इज लाइक केस फॉर ऑल वुमेन दैट दे शुड स्टैंड अप फॉर के गलत हुआ ये। बहुत शुक्रिया मरियम साहबा हमारे साथ एक तो शामिल होने का, और मैं चाहता था कि लोगों को फर्स्ट हैंड पता चले, क्योंकि आपका ट्वीट आया था उस पर हमें भी तशवीश थी, बहुत सारे लोगों को तशवीश थी उनकी सेहत को लेके, जिस तरीके से उनको रखा गया है। और पहले शुरू में शायद लोग कंप्रीहेंड नहीं कर सके, लेकिन अब लोगों को अंदाजा हो रहा है कि बुनियादी तौर पर उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि उनके थ्रू इमरान खान को तोड़ा जाए, और उनके ऊपर ये सारे जुल्म सितम किए जा रहे हैं ताकि या तो वो इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दे दे या वो इमरान खान को डील करने पे मजबूर करें। मीन अगर वो टूटेंगी तो फिर इमरान खान टूटेंगे, ये
जहन में रखते हुए उनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। मुश्किल वक्त है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, बुशरा बीबी के बच्चों के लिए स्पेशली, जाहिर है वो भी सारे घर बेघर हुए हैं, हमें पता है कि उन पर भी कितना जी। मुश्किल वक्त है। आपकी पूरी फैमिली, आपके भाई, आप लोग, तो मुश्किल वक्त है। अल्लाह आप सबके लिए भी आसानी करे, हम सब के लिए भी करे और पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।